کربلا کی سرزمین، جب مکے کی سرزمین نے فخر کرنا شروع کیا کہ میرے پاس کعبہ ہے، میرے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ، میں سرزمین حرم ہوں، تو خداوند کریم جب زمزم نے کہا کہ میں زمزم ہوں، خداوند کریم نے کہا کربلا سے تو کیوں خاموش ہے، تو فخر کیوں نہیں کرتی؟ کہا پروردگار میں کیا کہوں، میں تو منتصر ہوں۔ کہا نہیں، تو کہے میری طرف سے حکم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تیرے پاس کعبہ ہے تو میرے پاس بارش ہے کعبہ ہے، اگر تیرے پاس زمزم ہے تو میرے پاس فرات ہے، تیری حرمت بھی میرے پاس آنے والے کی وجہ سے بچے گی۔ اور یہ حسین ابن علی جو دفنائے گئے ہیں، کتنی مصیبتیں آئیں۔ آج جو ہے بڑی آسانی سے کربلا دوڑتے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں، نجف سے جب راستے میں جاتے ہیں تو خدا سب کو لے جائے، یہ ایک مسیح ہے، عبادت ہے، ہر قدم پہ عبادت ہے۔ کتنے قدم اٹھائے ہوں گے، قدم آپ کو کیا پتا، ہر قدم پہ عبادت ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، حسین کی زیارت کو جا رہا ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا جب کوئی جاتا تھا تو ایک ہاتھ کٹانا پڑتا تھا، ایک ہاتھ کٹاؤ تو جاؤ، ہاتھ کٹا دیا، دوسرے سال دوسرا ہاتھ کٹا دیا، ہاتھ تو رہے نہیں، پیر کٹاؤ تو جاؤ۔ جب لوگ ہاتھ کٹا کے پیر کٹا کے جانے لگے اور نہیں مانے تو پھر متوکل نے کہا کہ نہیں، اب دو لوگ اگر جائیں گے تو ایک مرے گا، ایک گلا کٹائے گا، دوسرا جائے گا۔ پتہ ہے کربلا کی زیارت کے لیے ماں کے ساتھ بیٹا تھا، جا رہا تھا تو روک لیا گیا بارڈر پہ کہ آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ دونوں میں سے ایک جائے گا، ایک کا گلا کٹے گا۔ تو ماں نے کہا میرا گلا کاٹ دو، میرا بچہ جوان ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بیٹے نے کہا نہیں مادر گرامی، ہم آپ کو زیارت کے لیے لائے ہیں۔ ماں کی گود میں بیٹے کا گلا کاٹ۔ ایک حدیث پیغمبر کی ہے، جب نبی نے بیان فرمائی، سن 11 ہجری سے پہلے کی حدیث ہے، اس میں نبی فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس پر جو بیری کا درخت کاٹے، لعنت ہو اس پر جو بیری کا درخت کاٹے۔ لوگ پریشان ہوں کہ بیری کا درخت کاٹنے والے پہ لعنت امام پیغمبر نے کیوں بھیجی ہے؟ تو بڑے دنوں کے بعد امام حسین کی جب قبر بنی ہے تو اس پہ کوئی سایہ نہیں تھا، امام کی قبر دھوپ میں تھی، تو ایک بیری کا پیڑ وہاں پہ جمع تھا جس نے امام حسین کی قبر پر سایہ کیا تھا۔ متوکل نے جب اس کو کٹوایا تو وہاں جو مرجع وقت اس زمانے میں تھے انہوں نے کہا آج حدیث پیغمبر کا مطلب سمجھ، نہر جاری کرا دی تاکہ یہ مٹ جائے۔ لیکن دیکھیں خلاق عالم نے کہا حسین تم نے میرے لیے جان دی ہے، تم نے لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا ہے تو پوری دنیا میں یا حسین نے کہلوایا ہے۔ کل حسین بے گور و کفن تھے، کل کربلا میں پیاس تھی، آج کربلا میں کہیں پیاس نظر آتی ہے؟ آپ دل چاہے جو چاہے وہاں دل چاہتا وہاں ملتا ہے۔ یہ حسین کا فیض ہے جو جاری ہے، قیامت تک جاری ہے۔ وہی حسین ہے کہ جو ہاتھوں پر ننھے سے بچے کے لیے وہ کہہ رہا تھا پانی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں پرسوں ایک سفر سے آ رہا تھا، ایک دل بھر آیا اس وقت، اور میں فلائٹ پہ تھا، میں نے اس کو پانی مانگا، وہ شاید وہ بزی تھی جو لانے والے تو نہیں لائی، مجھے ارجنٹ پانی چاہیے۔ تو برابر میں ایک نان مسلم بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھے پیاسا دیکھا تو جو اس کے پاس پانی تھا مجھے دیا، جب اسے پانی دیا تو میں نے پیا ضرور، لیکن میں روتا رہا کہ شاید حسین نے اسی لیے کہا تھا مجھے ہندوستان کہ اگر کسی دروازے پہ آپ چھوٹے سے بچے کو لے کے چلے جائیں تو کوئی نہیں پوچھے گا یہ بچہ کس کا ہے، مسلمان ہے مسلم ہے، کیا مذہب ہے اس کا، ہر ایک دوڑ دوڑ کے پانی لا کے دے گا، اگر ضرورت ہوگی تو دودھ لا کے دے گا۔ مگر کیسے تھے وہ لوگ جو حسین کے ہاں 2-5-6 مہینے کے بچے کو دیکھ رہے تھے اور علی اصغر اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ علی اصغر کی حالت اس وقت مچھلی کے تیسرے اسٹیج والی تھی۔ مچھلی کا تیسرا اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی نکالی جاتی پانی سے تڑپتی ہے، گرتی ہے، اٹھتی ہے، کچھ دیر کے بعد دوسری اسٹیج پہ آتی ہے، تب تڑپ نہیں پاتی، خالی پلٹتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جب مرنے کے قریب آتی ہے اور آخری اسٹیج پہ ہوتی ہے تو نہ پلٹتی ہے نہ اچھلتی ہے، بس صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ علی اصغر اسی کیفیت میں تھے، چھوٹا سا منہ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ ارے ظالموں میرا بابا صحیح میرا بابا کہہ رہا میں پیاسا ہوں، میں واقعی پیاسا ہوں، میں واقعی پیاسا ہوں۔
حسین ہے جس نے انہی کوفے والوں کو 3 بار پانی پلایا. ایک بار کوفے میں قید پڑا تو مولا متقیہ نے کہا جا حسین کو پانی پلاؤ، کوفے والے پیاسے ہیں. مولا نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا، ایک چشمہ جاری ہوا، لوگوں سے کہا بھر کے لے جاؤ، تالاب بن گیا. دوسری بار جب فرات پر ظالموں نے قبضہ کر لیا تو امام حسین نے جا کے فرات چھین کے کوفے والوں کو پانی پلایا. تیسری بار ابھی تھوڑے دن پہلے جب حر کا نثالہ پیاسا تھا تو حسین نے پانی پلایا، سبیل لگائی. 3 بار جس حسین نے پانی پلایا تھا وہ اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اور جب ہاتھوں کو بلند کر کے حسین نے کہا تھا میرے لال اپنی زبان دکھاؤ، حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ علی اصغر نے ننھی سی زبان جب پھیری ہے تو سامنے سے آواز آئی آئین آئین حر کھلا اتنا کلام الحسین. پڑھ دینا آسان ہے، سننا آسان ہے، مگر سوچے تو صحیح. حرملا نے 3 بار کا تیر نکالا، جوڑا کمان میں لیکن چلا نہ سکا، پتھر آگے گر گیا. دوسرا تیر جوڑا مگر گر گیا. جب 2 بار تیر گرا تو پڑوس میں اس کا دوست کھڑا تھا. اس نے کہا حرملا بڑا بہادر سمجھتا تھا، اس بچے سے ڈر گیا، اس کے اوپر تیرا تیر چلتا نہیں ہے. اس نے کہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک بچی سر پر قرآن رکھے ہوئے ارے خیمے کے سامنے آگے کہتی ہے میرا ماجایا بے خطا ہے. لیجیے اس ظالم نے ایک مرتبہ تیر کمان میں جوڑا، بلوغ اصغر کا نشانہ لیا، اس ملعون نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اس نے تیر رہا کر دیا. تیر سنسناتا ہوا چلا، علی اصغر کی گردن میں بے بس ہو گیا. اس کی کیفیت ایک لفظ سے تاریخ میں لکھی ہے، فانقلب الصبی علی ید الامام. ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. علی اصغر پلٹ گئے اس طرح سے، حسین کے بازو میں تیر بے بس ہو. آگے میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پروردگار مجھے طاقت دے کے پڑھ سکتا ہوں. آپ بھی صاحب اولاد ہیں، چھوٹے سا بچے کو تصور کریں. امام نے گود میں لیا بچہ، دیکھا تیر لگا ہے، نکالا، نکال کے پھینکا، چند قطرے خون نکلا تھا، چہرے پر مل لیا. اب چلے خیمے کی طرف. یہ آیت رباب میں پانی پلانے لے جا رہا ہے. اب حسین کیسے جائیں؟ آگے بڑھتے ہیں، رک جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. وہ مشہور جملہ امام کا انا للہ و انا الیہ راجعون رضم میں قضائی و تسلیم لامرہ. نہیں معلوم مولا نے کیسے ہمت جٹائی ہے. ہمت کرنے کے بعد در خیمہ پا کے جملہ کہا رباب اپنی امانت لے لے، رباب اپنی امانت لے لے. حسین کی آواز خیمے میں گئی، رباب سے پہلے سکینہ آئی تو دامن کو پکڑ لیا. بابا اصغر بہت پیارے تھے، پانی پلا رہے، آپ کو پتا ہے میں بھی پیاسی ہوں، یہ دیکھو میرا منہ خشک ہے. ارے تھوڑا سا پانی میرے لیے لائے ہوتے. ساتھ کوثر کے بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا، بس ابا کا دامن الٹ دیا. اب جو سکینہ نے دیکھا مجھا ڈھلا ہوا، گلا چھدا ہوا، ننھی سی زبان باہر نکلی ہے، مردہ خون میں رنگین ہے، سرباز رکھا ماں. ارے میرا بھیا مارا گیا. لاکھوں سلام حسین پہ، حسین نے صبر کر لیا لیکن کروڑوں سلام رباب نے اپنے بچے کو دیکھا، ہاتھوں میں لیا، اس کو پیار کرنے کے بعد ایک جملہ کہا یا بنیا مثل کا یدھر. اے میرے لال کیا پتا تھا کہ تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین کے حوالے کر دیا. امام خیمے کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے تلوار، ذوالفقار سے قبر بنائی اور ننھی سی قبر میں بچے کو لٹایا. معلوم ہے اتنی جلتی ہوئی ریت تو بچے کو کیسے حسین نے لٹایا، لیکن یہ کام حسین نے کیا. جب کبھی کوئی باپ اس طرح اس منزل میں ہو تو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ باپ کو ہٹاؤ، بچے کو جو ہے ہم دفنا دیں گے، لیکن حسین کے ساتھ کوئی نہ تھا. رکھا قبر میں، دفن کیا، اس کے بعد رونے کے لیے بیٹھے. پیچھے سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا نے پلٹ کے دیکھا کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ یہاں تو لوگ تیر و تبر مارتے ہیں. اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، سغرا کا خط لایا ہوں. حسین کھڑے ہو گئے، سغرا کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، کھولا، پڑھنے لگے. اس میں لکھا تھا بابا ہمیں بھول گئے، بابا ہم بہت یاد کرتے ہیں، صبح شام آپ کی یاد آتی ہے. جب پڑھنے لگے تو لکھا تھا اکبر کو میرا سلام کہنا، علی اصغر کو میرا سلام کہنا. اتنے میں قاصد خیمے کی طرف چلنے لگا. نے بازو پر ہاتھ رکھا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا خیمے کے سامنے جا رہا ہوں. وہاں نہ جانا، وہاں مقدرات عصمت و طہارت بیویاں رو رہی ہے. کہا مولا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں. جب مدینے سے چلا تھا تو سغرا نے کہا تھا اے قاصد جب کربلا پہنچنا تو خیموں کے سامنے ضرور جانا. ایک
چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوگا